بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی چھینک بہت پسند ہے، جبکہ اس کے برعکس جمائی کو وہ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ وجہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا اور فرشتہ نے آ کر روئے زمین سے مٹی لی، اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ اس وجہ سے بنو آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرشتے اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم یعنی اوپری حصہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تم ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، سلسال، حما اور 3 لازب سے۔ بس لازب تو بہت عمدہ مٹی ہے، اور حما سے مراد گارا اور کیچڑ ہے۔ سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جس سے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو 3 لازب کی مدد سے اپنے دستر قدرت سے بنایا، اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی ڈالے رکھا۔ پس ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی قول میں من سلسال کالفخار میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاکیزہ حصے کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث حصہ کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل دیا اور اس مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک سے بد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا آپ الحمدللہ کہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا رحمک ربی، آپ کا رب رحم کرے۔ شریعت اسلامیہ میں اس عمل کو سنت قرار دیا گیا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اس کے قریب ہو تو وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہ کہے، کیونکہ وہ جواب کا مستحق نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر تھے، دونوں کو چھینک آئی۔ آپ نے ایک شخص کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ فرمایا، میرے لیے نہیں فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، اس لیے وہ جواب کا مستحق ہے، اور تم نے چھینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ چھینک آنا اچھی بات ہے۔ نزلہ کے وقت چھینک آنا انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، ناک اور کان کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں، غرضے کہ چھینک انسان کی نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال و اطاعت نیز دنیوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال میں چستی و نشاط کا سبب ہوتی ہے،
اور شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف اور ہر خیر اور بہتری کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ اور اب رہی جمائی کی بات، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہو اور ہاں ہاں نہ کہے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ جمائی زیادہ کھانے، آنتوں کے بھر جانے، نفس و طبیعت کے بوجھل ہو جانے اور حواس کی کدورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو غفلت، سستی اور سوء فہم کا سبب بنتی ہے۔ نیز جمائی کے وقت انسان کا چہرہ طبعی حالت پر باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبعی حالت بھی متغیر ہوئی۔ نیز اب یہ انسان اطاعت و اعمال اور دیگر ضروری امور میں سستی اور کائلی کا شکار ضرور ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر جمائی نہیں آئی ہے، جس کی صراحت مصنف ابن شیبہ کی روایت میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر انسان تلاوت و دینی گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو اور جمائی آ جائے تو یہ جمائی کو مکمل طور سے بند ہو جانے کے بعد تلاوت کرے۔ جمائی کے وقت ہاں ہاں کرتے ہوئے تلاوت، دینی باتیں وغیرہ نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 2، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرے۔ نمبر 3، اگر کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ نمبر 4، اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ نمبر 5، چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 6، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ چھینک آتے وقت سر کو جھکا لیجئے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام القابض ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں قبض کرنے والا۔